فواد چودھری اور شیر افضل مروت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے تو دوست بھی ہیں میرے خیال۔ دیکھیں، جہاں تک مروت ہے ایک تگڑا آدمی ہے، اور جو تگڑا آدمی ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی میں سے پی ٹی آئی میں وہ لوگ رہیں گے جو منافق ہیں، بے ایمان ہیں، چور ہیں، گھٹیاں ہیں، ڈرپوک ہیں، اندر کمپرومائزڈ ہیں، پیر اور پیرنیوں کی بدعت کے اندر ہیں، ان کی بیعت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، عوام کے آگے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اور اب تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی پبلکلی بتا دیا ہے ان کے واٹس ایپ چیٹ کے تحت کس کس نے کیا کیا پیسے بنائے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مروت کی بات ہے تو وہ کراؤڈ پولر ہے، ورکرز کے ساتھ ہے، اس لیے لوگوں کو تکلیف ہے اس کی۔ فواد چودھری میرا دوست ہے اور فواد چودھری کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو، اور خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں آئے، لیکن پی ٹی آئی کے منافق نہیں چاہتے کہ وہ آئے نا۔ وہ جانا بھی چاہتا ہے، خان صاحب لینا بھی چاہتے ہیں۔ میرے خیال ٹائملی وہ آ جائے گا۔ جہاں تک اس کا جو جھگڑا وگڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ شاہین صاحب بھی ان کو اس زبان میں مخاطب کرتے، اور فواد کو بھی چاہیے تھا کہ اس قسم کام نہ کرتے۔ دونوں غلطیاں انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، دونوں سے بات کر لوں گا میں۔ فواد سے تو ہوگی، اس سے بھی بات، شاہین صاحب سے بات کہتے ہیں کہ مروت صاحب کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے، تو کون سی ہے آپ کی پارٹی؟ پاکستان تحریک انصاف آپ کو آن نہیں کرتی، مروت صاحب کو بھی انہوں نے نکال دیا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو میں کلیریفائی کر دوں، تحریک انصاف میں نہ میں کبھی تھا نہ میں ہوں۔ میں ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ، اور تحریک انصاف کے یہ چپڑ کنجے ہیں، ان کو تو میں نے ہمیشہ جوتے کے نیچے رکھا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، وہ راضی رہے۔ ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، نہ اس وقت تھی نہ آج ہے میرے لیے، تو پی ٹی آئی کا تو کوئی ذکر ہی نہ مجھ سے کریں۔ جہاں تک آپ نے بات کی مروت کی، مروت پارٹی کے اندر ہے، تو کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا، نکالنے کی کوشش کر دیں گے۔ خواتین کے حوالے سے بیان دیا وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں جو 9 مئی کے بعد خواتین کے ساتھ گرفتاریاں ہوئیں اور اس سے جوڑا جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ دیکھیں، آرمی چیف جو ہیں ہمارے بڑے نیک نیت آدمی ہیں، اور اگر کسی خاتون یا کوئی آدمی یا مرد عورت نے کوئی جرم کیا ہے، جرم کے اوپر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت یا مرد کو برتری یا کمتری حاصل ہے۔ جرم جرم ہے، کوئی بھی جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے وہ اس کے اوپر جرم لازم ہے، چاہے وہ عورت نے کیا ہے یا آدمی نے کیا ہے۔ لیکن ویسے جو بات ہے ان جنرل وہ یہ ہے کہ ایک بہت اچھی بات ہے، ایک بڑا مثبت بیان ہے، اور اس کے اوپر ہمیں سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کا رول ایک ماں کا بھی ہے، بہن کا بھی ہے، بیٹی کا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، تو ایک بڑا امپورٹنٹ رول اللہ نے دیا ہوا ان کو، اور ہمیں ان کی جو کمتر بکتر اس خطے کے اندر یہ جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنی ایکول ہے جتنا ایک مرد۔ اچھا، پی ٹی آئی اس بیان کو، جو آرمی چیف کا بیان ہے، اکیلی مریم نواز سے جوڑ رہی ہے کہ صرف اسی خاتون کی عزت ہے، اسی کا سب کچھ ہے، باقیوں کا کچھ نہیں ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، اب آپ لوگ پی ٹی آئی کو صرف دیکھ ہی سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، باقی کے دم خم تو رہا نہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کے اندر سب لیٹے ہوئے، وہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، مراتے لے رہے ہیں، گاڑیاں بدلا رہے ہیں، ٹرپ لے رہے ہیں۔ اس بکواس کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ پی ٹی آئی کی جو اصلیت ہے وہ پبلک کے آگے آ چکی ہے۔ لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں۔ نہ ہمیں اس وقت ووٹ ملا تھا، نہ ہم میں سے کوئی لیڈر تھا، نہ ان میں سے کوئی لیڈر ہے۔ خیر، یہ تو لیڈر نہیں، چوراسی کی فیصل باوڑا صاحب آپ کے پسند کرتے ہیں نواز شریف اور زرداری کے مقابلے میں، آپ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے وہ پرانے سابقہ لیڈر رہ چکے ہیں، وہ بھول گئے جو انہوں نے مجھے سیاست سکھائی تھی۔ میں تو ان کی سیکھی ہوئی سیاست پہ چل رہا ہوں۔ جہاں تک آپ کی پسند ناپسند کی بات ہے، تمام لیڈران ہیں ان اپنی پارٹیوں کے اندر، میں کسی کی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، تو میرے لیے۔ اچھا فیصل باوڑا صاحب، آپ کے پاس کافی انسائڈ نیوز ہوتی ہے، خان صاحب کی رہائی کو لے کر کیا سمجھتے ہیں؟ کب تک خان صاحب رہا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، مجھے تو خان صاحب کہیں سے رہا ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے۔ 6 8 10 مہینے تو مجھے کچھ 2025 میں رہا نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ میں نے 6 8 10 مہینے کا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جب 8 مہینے ہو جائیں گے تو پھر اگلے 6 مہینے کا بتا دوں گا۔ 8 مہینے تک نہیں ہو رہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرا یہ کہ بین الاقوامی طور پہ بھی جو اس پہ ہوا نکل گئی، آپ نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو وقت سے پہلے کہا تھا، تو ٹرمپ کارڈ تو جو ہے وہ پلے کارڈ کی طرف رہ گیا ہے۔ شور شرابہ رہے گا، کرکٹ کا سیزن آ گیا ہے، پھر سر پہ رمضان ہے، ہم سب بھی ریسٹ کریں، آپ بھی ریسٹ کریں، اس کا گرم کریں گے سیاست کو۔ سر یہ کہیے گا کہ شبلی فراز صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ سینیٹرز کو واؤ کر کے مخاطب کیا گیا، اس پہ وہ کافی نالم بھی نظر آئے، غصہ انہوں نے کیا، تو اس حوالے سے اصل معاملہ کیا ہوا ہے سر؟ تھوڑا سا یہ تو بتائیے۔ دیکھیں، میں تو جب اس ٹائپ کا شور شرابہ ہو رہا تھا تو میں زیادہ سگریٹ پی رہا تھا، میں باہر کافی پی رہا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، نہ میں کوئی چیز آپ لوگوں سے چھپاتا ہوں۔ تو جب تک میں پی کے سگریٹ اندر آیا تھا تب تک معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو میرے لیے نارمل بکواس ہے، میں بکواس کو بکواس ہی لیتا ہوں۔ تو حضرت صاحب یہ بتائیے کہ سر جوڈیشری کو لے کر جو معاملات چل رہے ہیں، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہی آگے کنٹینیو کریں گے یا پھر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا؟ کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے جوڈیشری کے اندر، چھوٹی موٹی اگری ٹو ڈس اگری ہوتا ہے، سب چیزیں ایسی ہیں جیسے آئین و قانون کے تحت چلیں گے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، بات تو ہر چیز انڈر کنٹرول ہے۔
آپ کے ایک آڈیو کے حوالے سے آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ وائرل ہو رہی ہے، اور جس میں آپ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہے ارسلان، ان کی کرپشن کے حوالے سے کوئی بات کس کی؟ جی تو ارسلان وہ کون ہے؟ تو کیا جو جبران الیاس، کیا آپ نے ان کی کرپشن کے حوالے سے پارٹی کے کسی پلیٹ فارم پر کوئی کارروائی کی، اپلیکیشن یا کوئی اپیل استدعا کی ہے؟ وہ مجھے کسی نے بتایا ہے، اصل میں جو انہوں نے مجھے کوئی اسکرین شاٹس بھی بھیجے تھے، یہ کر یہ رہے ہیں کہ ایک میسج اٹھا کر باقی یہ خود جوڑیں، یہ فیک بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں تاکہ یہ نکالیں اور دکھائیں. میں نے کہا میرا فون کھول کے دکھا دیں یہ کہاں سے انہوں نے نکالا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کئی پلانٹ کی ہیں چیزیں. ہمارے کئی جاننے والے ہیں، ہمارے کیا اگر وہ پالیٹکس میں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں ان کو. اور اگر ہماری کسی سے بات چیت ہوتی بھی ہے، اگر آپ میرے فون سے نکال کے کلیم کر رہے ہیں نا، فون لائیں کورٹ کے اندر اور کھول کے دکھا دیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ کر کے جان کے جوڑ کے یہ نکال کے کر رہے ہیں. آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ پہلے آپ بتائیں کہ کدھر نکل رہی ہیں اور کون بول رہا ہے آج کل ٹی وی کے اوپر، کون بول رہا ہے آج کل آپ کے میڈیا کے اندر. یہی والی باتیں اور بھی لوگ بول رہے ہیں نا. آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ بول کون رہا ہے اور یہ کہاں سے نکل رہی ہیں باتیں. یہ وہی باتیں میرے فون کے اندر سے آپ نکال کے دے رہے ہیں. تو یہ ذرا یہ ہم کورٹ میں جا کر جج کو کہیں گے فون منگوائیں، ان کے پاس اگر فون ہے جس پہ یہ کلیم کر رہے ہیں فون منگوائیں اور کھول کے دکھائیں. سے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ ایک جملہ کافی ہے پیکا ایکٹ یا کوئی بھی کالا قانون منظور کروانے والوں کے لیے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آزادی ریڈ لائن ہے صحافیوں کی، صحافی برادری کی. اس آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. آج یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، محمود خانہ چغزئی صاحب بھی موجود ہیں، سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود ہیں، اسد کیسر صاحب تشریف لائے ہیں، شہرام تراکائی صاحب ہیں، باقی کسی کا نام اگر میرے ذہن سے محو ہو جائے تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام اپوزیشن کے رہنما اور دیگر تمام جگہوں پر جہاں جہاں اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. پورے ملک میں توانا آوازیں یکجا ہیں اس کے خلاف. سو اس کو آگے نہ تو بڑھنے دیا جائے گا. ایک چیز کی وضاحت میں ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم خود اس کا شکار ہیں، ہم سب اس کا وکٹم رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. فیک نیوز کی کوئی بھی صحافی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا، نہ ہی فیک نیوز کی حمایت کر سکتا ہے، نہ ہی عزتیں پامال کرنے کی، نہ ہی عزتیں اچھالنے کی. یہ بنیادی صحافتی ذمہ داری ہے. لیکن اس کی آڑ میں اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے، منفی استعمال کر کے من مرضی کے قوانین لائے جائیں گے، وہ نہیں ہوگا. اور میں سیلیوٹ کرتی ہوں آپ تمام کی اس جدوجہد کو، بشمول جو قائدین کی قیادت میں، کہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، ہم اس میں ترمیم بھی لے آئیں گے، کوئی قانون حتمی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جدوجہد اسی طرح سے چلنی چاہیے اور کسی بھی صورت جو آزادی ہے، صحافیوں کی ریڈ لائن ہے، اسے عبور کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے.